اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم علیہ۔ اچھا جی، آج جو ہے نا وہ قرآن مجید میں آگے بیان ہے ہجرت کے بارے میں۔ جب سے دنیا بنی مختلف انبیاء نے مختلف علاقوں میں ہجرت کی، اور اس کا ذکر قرآن مجید کے اندر کچھ نبیوں کی ہجرت کا موجود ہے۔ جس طرح سے آپ نے سنا ہوگا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ آپ فلاں جگہ پہ یعنی کہ مکہ کی وادی میں اپنی بیوی اور اپنے بیٹے کو چھوڑ کے آئیں، تو وہ ادھر چھوڑ کے آئے۔ ایک طرح سے انہوں نے گھر چھوڑا، علاقہ چھوڑا، جدھر اللہ تعالیٰ نے کہا وہاں پہ پہنچے۔ اس کے علاوہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ حضرت موسیٰ نے مصر چھوڑا اور مدائن کی طرف آئے، حضرت شعیب کی بکریاں چراتے رہے۔ پھر آپ نے دیکھا ہوگا حضرت موسیٰ کا یہ ایک اور بیان کہ فرعون کو کہا کہ یہ جو ہے نا میں اپنے لوگوں کو لے کے تو مجھے بنی اسرائیل کو میرے ساتھ جانے دے، میں ان کو لے جاؤں، تو وہ علاقہ چھوڑ کے ادھر سے نکلے۔ اسی طرح سے اصحاب کہف کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے اپنا علاقہ چھوڑا اور ظالم بادشاہ سے ڈرتے ہوئے، جو کہ دین اسلام پہ نہیں عمل کرنے دیتا تھا اس وقت، تو وہ ادھر سے چھوڑ کے تو غار میں پناہ گزین ہوئے۔ اسی طرح سے آخری پیغمبر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب ہجرت کی، غار ثور میں آئے، جب آپ نے حضرت ابو بکر صدیق سے کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہے، یہ 10واں سپارہ 11ویں رکوع میں اس کا بیان آتا ہے۔ اور اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا جنہوں نے اپنے گھروں کو چھوڑا اور انہوں نے اللہ تعالیٰ کی خاطر ہجرت کی، تو وہ لوگ جو ہے نا وہ باقی لوگوں سے، مسلمانوں سے وہ اعلیٰ درجے پر ہیں، بہتر درجے پر ہیں، یعنی کہ اس کا ایک ثواب ہے۔ تو یہ 14واں سپارہ 11واں رکوع، تو اس طرح سے یہ ہجرت کے بارے میں بیان ہے۔ جزاک اللہ، بہت شکریہ۔